الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے انشاءاللہ مختصراً آپ تک اس حوالے سے ضروری باتیں پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم جب کسی ہستی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کا مطلب ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، ہم کیوں کسی کی تعریف کرتے ہیں. دنیا میں آپ لوگوں کو دفتروں میں جانا پڑتا ہے، آفیسز میں، وہاں پر موجود آفیسرز جو طبقہ ہے، انتظامیہ کا ہو یا سرکاری جن کو افسر آپ کہتے ہیں، آپ ان کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. عام زبان میں آپ اس کو مکھن لگانا بھی کہتے ہیں کہ میرا کام نکل جائے. جھوٹی تعریف بھی کر دیتے ہیں، مقصد کام نکلوانا ہوتا ہے. یہ طے ہے کہ جس کی بھی تعریف کی جائے وہ ضرور خوش ہوتا ہے. آپ بچے کو کہہ کے دیکھیں تم بہت اچھے بچے ہو، وہ خوش ہو جائے گا. ہوتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. جھوٹی تعریف کرنا جس شخص میں وہ خوبی نہیں اور اس کی وہ خوبی بیان کی جائے تو یہ اس کا نقصان کرنا ہوتا ہے. آواز کم رکھیں. آپ
آپ کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اس کی تعمیر نہیں کرتے، اس کو توڑتے ہیں، نقصان ہوتا ہے اس کو۔ کیوں کہ وہ ہوتا نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر بگڑ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتا ہے کہ لوگ مجھے اگر ایسا کہتے ہیں تو کہیں میری کوئی غلطی نہ ان کو مجھ سے بدل دے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ بات کی میں نے دنیا کے حوالے سے، مگر جب دین کے حوالے سے تعریف کی جاتی ہے وہ اور ہے۔ یہاں دو باتیں کڑوی کرنی ہیں، سن لیں۔ دنیا دار کی تعریف کرنا دین کا نقصان ہے، اور دین والے کی تعریف کرنا اپنا دین بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی کی تعریف، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، ہر تعریف اسی کے لیے ہے حقیقی طور پر۔ اس نے جس کو تعریف والا بنایا، ہم اس کی تعریف کریں گے تو کون خوش ہوگا؟ اونچی آپ کہیں کہ یہ پھول خوبصورت ہے تو یہ پھول خود سے خوبصورت نہیں، یہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اسی طرح سچی تعریف بہت اچھی ہے، مگر کسی کے منہ پر اس کو محض خوش کرنے کے لیے یا مقصد نکالنے کے لیے تعریف کرنا اچھی بات، اونچی کہیے، نہیں۔